حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ اس وقت اتنے پریشان ہیں؟ تو آپ نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا دیکھو اس میں ایک بچھی ہے جس نے 16 بار مجھے ڈنک مارا ہے، لیکن انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث پاک کی عزت اور حدیث پاک کی تعظیم میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ بریلی کا امام پکار اٹھا، میں نے سار تیرے کلام پر بلیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب گئے تو ایک قبر پہ کھڑے ہوئے ایک نوجوان قبر سے باہر آ گیا، اس نے سلام کیا حضرت ابراہیم بن ادہم سے، وہ عرض کرنے لگا حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ہی کے لیے بھیجا ہے، آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے سوال کیا بتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے 3 باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کون سی باتیں؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنی داڑھی کا ہمیشہ خیال رکھا، شریعت کے اعتبار سے میں نے اپنی داڑھی رکھی، اللہ تعالیٰ نے میری داڑھی کی خوبصورتی کی وجہ سے اور داڑھی رکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ رحم فرما دیا ہے اور میں قبر کی پریشانی کو اللہ نے دور کر دیا ہے۔ کہا دوسری وجہ؟ تو فرمایا کہ میں نے زندگی میں کوئی حرام کام نہیں کیا، میں نے کبھی شراب نہیں پی، کہ میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، میں نے کبھی سود نہیں کھایا، میں نے کبھی لوگوں کے حرام مال پر نظر نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور کہا تیسری کیا وجہ تھی؟ کہا میں اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں چچا اب آپ کی عمر اس لائق نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا کھیلیے، آپ کی عمر اس لائق نہیں ہے کہ آپ فیس بک اور انسٹاگرام چلائیے، اب آپ کی عمر اس لائق ہے کہ آپ داڑھی سجائیے اپنے چہرے پر، آپ کی عمر اس لائق ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے، آپ کی عمر اس لائق ہے کہ علماء اہل سنت کی خدمت میں بیٹھیے تاکہ دین سیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیے تو فرشتے جب سوال کرے من ربک تو آپ کا جواب ہا لا ادری نہ ہو بلکہ آپ کا جواب ہو ربی اللہ، اور جب مصطفیٰ آئیں اور جب سوال ہو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو اس وقت ہا لا ادری نہ کہیں بلکہ یہ کہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، کل بھی میں کہا تھا پروگرام میں کہ میں بوڑھوں سے میں خطاب بہت کم کرتا ہوں، میں نوجوانوں سے خطاب زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ نوجوان طبقہ جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، رات بھر فیس بک واٹس ایپ چلاتا ہے، رات بھر گندی فلم دیکھتا ہے نا۔ بالی ووڈ کا کوئی ایسا ہیرو ہیروئن نہیں ہے، کوئی نچنیا نہیں ہے جس کے نام کو نہیں جانتا، لیکن نہیں جانتا تو روز کربلا سنتا ہے، محرم میں 10 دن کربلا سنتا ہے، لیکن اس سے پوچھ دو کہ اچھا یہ بتاؤ کربلا کے تپتی صحرا میں جو 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے اس میں سے 10 لوگوں کا نام ذرا محبت کے ساتھ بتا دو، لوگوں اس وقت تمہاری پالکی رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں مجھے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے کہ تم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو نا، تم کہتے ہو نا کہ میرے آقا علیہ السلام کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کیا تمہاری زندگی اسی لیے ہے کہ تم اسی سب چیزوں کے لیے اپنی زندگی گزارو؟ سنو، میرے آقا نے تمہارے لیے ایک حدیث بیان کی اور یہ مجدہ ہے قوم کے تمام شہزادوں کے لیے، غور سے سننا اس حدیث پاک کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، ورجل قلبہ معلق فی المسجد، ورجلان تحابا فی اللہ۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میں حدیث پاک پڑھا ہوں نا، آپ کو ادب احترام ہے؟ میں سرکار کی حدیث پڑھوں ہے نا، میں سرکار کی حدیث پاک پڑھوں، اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ میری بات سنیے، جب بھی کوئی حدیث پاک پڑھے نا ممبر شریف پر بیٹھ کر تو آپ ادب احترام سے سنیں، ادب سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت کا آپ مسلک اعلیٰ، آپ نعت خواہ ہیں، نعت پڑھتے ہیں، مسلک اعلیٰ کا نعت لگاتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھ کے دیکھا ہے؟
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زندہ باد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیث پاک کا درس دیتے تو کھڑے ہو کر دیتے، اور دوران درس حدیث اگر کوئی کلام کرتا تو آپ ناراض ہو جاتے، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیث پاک کا درس دے رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کتاب حضرت امام قاضی عیاض نے شفا شریف میں اس کو لکھا، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ اس وقت اتنے پریشان ہیں؟ تو آپ نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا دیکھو اس میں ایک بچھی ہے جس نے 16 بار مجھے ڈنک مارا ہے، لیکن انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث پاک کی عزت اور حدیث پاک کی تعظیم میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ بریلی کا امام پکار اٹھا، میں نے سارے تیرے کلام پر بلیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان۔ لوگوں غور سے سنو، آپ لوگ ادب سنیے لوگوں، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین ناصر الاحادیث النبویہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری، سن وفات 256 ہجری، جب آپ بخاری شریف میں کسی حدیث پاک کو لکھنے کا ارادہ فرماتے تو امام حجر اسقلانی، امام بدر الدین عینی، امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ پہلے آپ غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب حدیث پاک کی صحت پر کامل یقین ہو جاتا تو بخاری میں ایک حدیث پاک تحریر فرماتے، 16 سال لگ گئے آپ کو بخاری مکمل کرتے کرتے۔ یہ لوگوں میں کہتا ہوں، ملا علی قاری علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جس محفل میں لوگ حدیث پڑھیں اس محفل میں ادب کے ساتھ حدیث بیٹھ کے سنا کرو، اگر تم سن نہیں سکو تو ادب یہ ہے کہ وہیں بیٹھ کر خاموش رہو، اور جب تک حدیث پڑھی جائے اور حدیث پڑھایا جائے وہاں بیٹھو تاکہ حدیث کی برکت تمہیں حاصل ہو سکے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گھر کوئی پریشانی ہو وہ بخاری کو لے اور اپنے گھر رکھے، اللہ تعالیٰ بخاری کے رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گھر کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام المحدثین حضرت امام بخاری کا ختم تمام محدثین اپنے اپنے زبانے میں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی برکت سے اللہ ان کی پریشانی دور کر دے۔ آپ کو پتا ہے حدیث پاک لکھنے اور سننے اور پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ میں ایک روایت اور پڑھنا چاہتا ہوں، محبت سے درود پڑھو۔ اللہ رب میں معاف کیجیے گا، میری عادت ہے، میں تھوڑی پاکر میں بھی آیا تھا نا، میں حدیث پاک پڑھا تھا، ایک نعت خان کو لے کر آئے ادھر سے، میں بھڑک گیا، میں نے کہا یار میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے السیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی بڑی مشہور کتاب ہے نا، اسماء الرجال کو بڑی مشہور 32 جلد میں کتاب ہے، یہ موجود میرے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کتاب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر آپ نے کلام کیا، تو آپ کہتے ہیں امام طواویسی رات میں عشاء نماز پڑھ کر سو گئے، بڑی ایمان کی بات ہے، غور سے سننا پیارے۔ حضرت امام طواویسی نے خواب دیکھا آقائے دو جہان کو آئے ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تو نعت خان رات بھر کہتا ہے نا کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ہے نا، اور اگر واقعی تو خلوص کے ساتھ نعت مصطفیٰ پڑھتا، اگر خلوص نیت کے ساتھ تو حضور کی ثنا کرتا تو تو ولی ہو گیا، ہے نا۔ صرف اسٹیج پر مائک کے سامنے رہو گے تو چاہتے کہ پورے لوگوں کی توجہ تمہاری طرف رہے، نہ تم کو کسی شیخ الحدیث کا ادب، نہ کسی عالم دین کا ادب، نہ ممبر پر بیٹھے علماء کا ادب۔ اب سنیے غور سے امام طواویسی کیا کہتے ہیں۔ امام طواویسی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو میں نے خواب میں دیکھا، میرے آقا تمام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امام طواویسی کہتے ہیں ما وفوقک یا رسول اللہ، اے مدینے کے شہنشاہ، آپ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں تو میرے آقا ہم غریبوں کے داتا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، ارشاد فرماتے ہاں ہاں میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، حدیث پڑھنے کی برکت یہ ہے، حدیث سنانے کی برکت یہ ہے کہ امام بخاری کا انتقال ہو رہا ہے اور دونوں عالم کا تاجدار امام بخاری کا انتظار۔ یہ
ہے حدیث پاک کی برکت. میں خود الحمدللہ رب العالمین آج تک میں ممبر شریف پر بغیر وضو نہیں گیا. میں آج تک نہیں گیا. چاہے جتنی بھی گرمی ہو کیسی بھی ہو میں امامہ ضرور باندھتا ہوں. میں ادب کے ساتھ حدیث پاک پڑھتا ہوں. میں لطیفہ آپ کو سنایا, ایک بھی چٹکلا سنایا, کوئی ہنسنے کی بات آپ کو میں نے بتائی, میں نے اپنے گھر کی بات بتائی, میں نے اس گاؤں کا تذکرہ کیا, میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتایا. سنیے میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے. لہذا بابو جو لوگ نعت پڑھتے ہو نا, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ممبر کے تقدس کو پامال مت کرو. اس لیے کہ آج اس ممبر سے جو پیغام, آج انجینئر اس جلسے سے دور ہو گئے, ڈاکٹر اس جلسے سے دور ہو گئے, پڑھا لکھا طبقہ اس جلسے سے دور ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس ممبر کے ماحول کو خراب کر دیا ہے. اگر واقعی آپ بیٹھ کر یہاں حدیث پڑھتے, بیٹھ کر قرآن شروع سے اگر یہی ماحول رہتا جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں رہا, جو سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں رہا, جو حضور حجت الاسلام کے زمانے میں رہا, جو حافظ ملت کے زمانے میں رہا, جو حضور بحر العلوم کے زمانے میں رہا, اگر یہی ماحول آج تک ہوتا, اللہ کی عزت کی قسم اس پورے کھیت میں جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی. لیکن معاملہ اتنا خراب کر دیا جلسے کا لوگوں نے, اللہ اکبر, کہ بھانڈ کی طرح ناچ کر رات بھر جلسہ خراب, ایک پیغام نہیں پہنچتا ہے. سنو, میں بخاری کی حدیث میں نے پڑھی. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن, اچھا یہ کھیت ہے نا, دوپہر میں کسی آدمی کو اس جگہ کھڑا کر دیجئے اور اس کو ایک گلاس پانی بھی مت دیجئے اور کہیے کہ تم کو دن بھر کھڑا رہنا ہے. بتائیے وہ کھڑا رہے گا دھوپ میں؟ نہیں کھڑا رہے گا نا. نوجوانوں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, مدینے کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا. سبحان اللہ, جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اے لوگوں, وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا. لوگوں ذرا قیامت کے ایک منظر کو سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ کل قیامت کے دن بعد لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے گردن تک پسینہ ہوگا, بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرشتے جہنم میں گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے, ایک طرف اذهبوا الى غیری کے صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی, ایک طرف ماں بیٹی سے بیٹے سے پیچھا چھڑا رہی ہوگی, بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کو پرسان حال نہ ہوگا. اس وقت تم کو زمین نہیں دکھے گی, اس وقت تم کو کوئی چیز نہیں دیکھے گا, اس وقت تم کو صرف یہ چاہیے کہ کوئی سہارا ہو جو لے جا کر مجھے جنت میں ڈال دے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ, 7 یظلھم اللہ یوم القیامت فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ, ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ, ورجل قلبه معلق في المسجد, ورجلان تحابا في الله, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها واني اخاف الله. اے لوگوں رواہ البخاری, اے لوگوں غور سے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا. کہاں کھڑا کرے گا؟ لوگوں اگر کہیں آپ شادی میں جائیں اور تمام کرسیاں جو ہیں خالی ہوں اور گھر کا آدمی آپ کو لے اور کسی اونچی جگہ پر آپ کو بٹھا دے, بتاؤ کتنی عزت کی بات ہے. یہ میں نے دنیا کی مثال پیش کی ہے لوگوں, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جی وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا؟ میرے آقا فرماتے امام عادل, وہ امام جو حق بولتا ہو, وہ امام جو سچ بولتا ہو, وہ امام جو پیسے دیکھ کر بات نہ کرتا ہو, وہ امام جو چہرہ دیکھ کر بات نہ کرتا ہو, وہ امام جو گاؤں کے ڈیزگنیشن کو دیکھ کر بات نہ کرتا ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ شہر کا قاضی ہو, چاہے کوئی ہو, اس کے سامنے جب فیصلہ مسئلہ لایا جائے, اس کے سامنے جب فیصلہ کرنے کو کہا جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں بغیر کسی کے چہرے کو دیکھے, بغیر کسی کے دولت کو دیکھے, بغیر کسی کے پوسٹ کو دیکھے, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا دے, اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے. اے لوگوں آج کون حق بولتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں. میرے آقا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں 2 لوگوں کے بیچ فیصلہ کروں, اس میں ایک میرا رشتہ دار ہو, میرا جاننے والا ہو, یا میرا پڑوسی ہو, یا میرا کوئی ہو, اگر میں فیصلہ کرنے کے دوران بال برابر بھی مولا میں نظر التفات اس جانب کروں, اے اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے موت دے دینا. اے لوگوں یہ سیدنا سرکار امیر المؤمنین غیظ المنافقین امام العادلین سیدنا سرکار فاروق اعظم کی ذات ہے. یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کی
روب اور دبدبہ کا یہ عالم کہ جنہوں نے قیصرہ کے تمام غرور کو خاک میں ملا دیا، یہ وہ فاروق اعظم ہیں سبحان اللہ جن کے دور حکومت میں 4000 سے زائد مسجدیں تعمیر کرائی گئی۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں سبحان اللہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 زمینی وزیر ہیں اور 2 آسمانی وزیر ہیں۔ آسمانی وزیر میں جبریل اور میکائیل ہیں، زمینی وزیر میں ابو بکر و عمر ہیں۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، امام عادل کون؟ وہ لوگ جو حق بولے۔ آج تو مسجد کا امام حق بول دے تو کمیٹی کے لوگ پیسہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مدرسے کے شیخ الحدیث، مدرسے کے کل اگر آپ ڈی جے کے خلاف اور لڑکوں کی شادی میں جو طوائفیں ناچ رہی ہیں، جو رنڈیاں ناچ رہی ہیں، اس کے خلاف اگر آپ تقریر کر دیں تو نوجوان آپ کو سلام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ آج کا مسلمان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امام عادل، وہ امام جو حق بولے، جو سچ بولے، جو انصاف کرے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جو 5 وقت کی نماز پڑھے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے، جو صبح اٹھے تو نبی نبی کہے، شام سوئے تو نبی نبی کہے، جس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ لیکن نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رات رات پر فیس بک اور واٹس ایپ پر گندی فلمیں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے ہاتھ میں کڑے پہننے شروع کر دیے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ عورتوں کی طرح تم نے بال بڑھا رکھے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ محلے کی بیٹیاں تم سے اب محفوظ نہیں ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دوسروں کی بہو اور بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ نوجوانوں تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے اور نماز کی پابندی کرتے، اپنی نظر کی حفاظت کرتے، مصطفیٰ پر درود پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس حدیث پر کا مزدہ بنتے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ اب پھر میرے آقا فرماتے ہیں تیسری بات کہ وہ شخص جو رات کے تنہائی میں، آج تو رات میں اگر 2 گھنٹے کسی کو نیند نہیں آئے، 4 گھنٹے، جوان تو سوتا ہی ہے، بوڑھا بھی سو رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ہے نا؟ آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو رات کی تاریکی میں، رات کے حصے میں، ہے نا، اپنی بیوی سے الگ ہٹ جائے اور ہٹنے کے بعد اس رب کی بارگاہ میں 2 قطرہ خوف خدا سے آنسو بہ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اگر کسی شخص کا دل مسجد میں لگا ہو، اگر مسجد سے محبت اس نے کی ہے، نماز کا پابند ہو، ظہر میں جاتا ہو تو عصر کی فکر ہو، عصر میں جاتا ہو تو مغرب کی فکر ہو، مغرب میں جاتا ہو تو عشاء کی فکر ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ لوگوں بازاروں میں دل لگانے کے لیے وقت ہے، غیبت اور چغلی کی محفل میں دل لگانے کے لیے وقت ہے، اور اسی طرح بیٹھ کر اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارنے کے لیے وقت ہے، لیکن مسجد میں جانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنے ماحول کو سمجھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ اور آقا اخیر کا جملہ بڑا قابل سننے والا جملہ ہے میرے آقا کا، سبحان اللہ، اور نوجوانوں تمہارے لیے خاص ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ نوجوان جس کو ایک خوبصورت عورت اپنے پاس بلائے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اپنے دامن کو جھڑک کر اور اپنے گردن کو جھٹک کر وہاں سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ لوگوں آخر کا جملہ سنو، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں قرآن کی ایک آیت ہے ان الذین اتقوا مسهم طائفۃ من الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شیطان ان نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نیک بندے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں، وہ فوراً اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پھر اپنی حفاظت میں انہیں لے لیا کرتا ہے۔ سنو یہ اخیر بات سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میرے آقا علیہ تحیۃ و اجمل الثناء کا زمانہ گزر چکا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی زمانہ گزر چکا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں وہ نوجوان 5 وقت کی نماز پڑھتا، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتا۔ میرے آقا سیدنا فاروق اعظم
کی صحبت میں بیٹھ کر خود حدیث کا درس سنتا تھا۔ سرکار فاروق اعظم اس سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ رات میں جب عشاء نماز پڑھ کے اپنے گھر کی جانب بڑھتا، اپنے والد محترم کے پاس جاتا، راستے میں ایک لڑکی اس کو پریشان کرتی۔ روزانہ یہی حال کہ وہ لڑکی اس کو اپنے پاس بلاتی، لیکن وہ نوجوان درود پڑھتا ہوا نکل جاتا، قرآن کی آیت پڑھتا ہوا نکل جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوا نکل جاتا۔ دیکھتے دیکھتے پیارے، ایک دن اس لڑکی نے کہا 1 منٹ کے لیے میری بات تو سن لو۔ اس نوجوان نے کہا ہاں کہو کیا ہے۔ جب وہ نوجوان اس کے قریب پہنچا، قرآن مقدس کی یہی آیت اس نے تلاوت کی کہ جب اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نیک بندوں کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ والے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ لڑکا نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب بہت دیر ہو گئی، باپ کو اس کی خبر ہوئی کہ تمہارا بیٹا سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ باپ اس کے قریب پہنچا، بیٹے کو اٹھایا، گھر لے کر واپس پہنچا۔ بیٹے سے پوچھا بیٹے کیا بات تھی، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ بیٹے نے پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی۔ اللہ کی قسم جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی، وہ نوجوان پھر گرا زمین پر اور اس کی جان نکل گئی۔ رات کے وقت ہی اس کو غسل دیا گیا، رات کے وقت اس کو کفن دیا گیا، کفن دینے کے بعد اس کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ فجر کی نماز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا، وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ آپ نے اپنے خادموں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اس نوجوان کا رات میں انتقال ہوا، ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور اس کو قبر کے حوالے کر دیا ہے۔ سیدنا سرکار فاروق اعظم جلال میں آ گئے، کہا مجھے تم نے خبر کیوں نہیں کی، چلو اس کے قبر پر چلتے ہیں۔ سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ الکریم اس کے قبر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، جو حرام چیزوں سے بچے، جو غیبت و چغلی سے بچے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس قبر سے اس نوجوان نے آواز دی ہے یا امیر المؤمنین ان اللہ عز و جل آتینا الجنتان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں یہی مسلمان ہے، یہی مسلمان کا نوجوان ہونا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بالی ووڈ کا نچنیا تمہارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا، بالی ووڈ کا نچنیا تمہارا جو ہے تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں اگر آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو سیف من سیوف اللہ، سیدنا خالد بن ولید کو بناؤ، حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو بناؤ، حضرت حارثہ بن سراقہ کو بناؤ، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کو بناؤ، حضرت ہلال بن نافع کو بناؤ، حضرت مقیس بن منبہ کو بناؤ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کو بناؤ۔ اگر ان کو تم نے آئیڈیل بنایا، اللہ کی قسم دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری، رب کا رضا بھی تمہاری، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت۔ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باتیں بہت تھیں، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت سی حدیثیں پڑھتا، بہت سی ذہن میں حدیثیں تھی، لیکن وقت کافی ہے ہو چکا ہے، لہذا میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات کو کہہ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ علماء 4-5 باتیں علماء اہل سنت کی تعظیم کیجئے، قدر کیجئے اور اپنے محفلوں کو پاکیزہ بنائیے، ہے نا، اپنے محفلوں کو پاکیزہ بنائیے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی بچیاں کس سے بات کر رہی ہیں۔ 15,000 کا موبائل دیتے ہو لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر اور ان کی بیٹی کی سیرت پر کوئی کتاب تم نے اپنے بچیوں کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ تمہاری بچی کس سے بات کرتی ہے تم نے نہیں دیکھا، تمہارے گھر کون آتا ہے تم نے نہیں دیکھا، تمہارا نوجوان کس رخ کا ہو رہا ہے تم نے نہیں دیکھا۔ لوگوں پلاؤ گوشت کھانے کا نام زندگی نہیں ہے، 4 منزلہ مکان بنا لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، 50 لاکھ روپے اپنے بینک میں رکھ لینے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ لوگوں کامیابی تو وہ ہے کہ آپ کے بیٹے کے سامنے جب مصطفیٰ کا نام لیا جائے تو آپ کا بیٹا مصطفیٰ پر درود پڑھے، جب آپ کی بیٹی کے سامنے سیدہ پاک کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کی بیٹی واقعی کنیز فاطمہ بن کر دنیا والوں کو یہ ثبوت دے، اور جب اپنے سسرال جائے تب بھی وہ ثبوت دے، دیکھو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ طیبہ خاتون جنت کی کنیز
کنیز بن کر آئی ہوں۔ اے لوگوں اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجئے، اپنے ماں باپ کی تعظیم کیجئے، اپنے بڑوں کی تعظیم کیجئے، چھوٹوں سے محبت کیجئے۔ جب بھی محفل حدیث ہو، جہاں محفل علماء اہل سنت بیٹھے ہوں، علماء اہل سنت کی تعظیم کیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو شریعت کی گرفت میں ہو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء اہل سنت کو گواہ بنا کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔